السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت الصحابیات میں آج ہم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا۔ اصل نام ان کا زینب ہے اور ام الحکم ان کی کنیت۔ قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے ہیں۔ پورا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: زینب بنت جحش بن ریاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن سعد بن خزیمہ۔ والدہ کا نام امیمہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں۔ اس بنا پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 20 سال پہلے ہوئی۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا اور ان کے گھر پیغام بھیج دیا۔ پیغام ملنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن جحش نے اس کو خاندانی فوقیت کے پیش نظر اور اس وقت کے حالات کے تناظر میں ناپسند سا خیال کیا کہ قریش کی ایک آزاد اور معزز خاتون کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہو، چونکہ اس وقت کے معاشرے کی یہی روش تھی کہ دو خاندان جن میں مالی اور خاندانی برتری اور کمتری پائی جاتی ہو، نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام میں بزرگی کا معیار تقوی ہے۔ اسلام نے دنیا میں جو مساوات کی تعلیم رائج کی اور خاندانی برتری اور کمتری کی تفریق کو جس طریقے سے ختم کیا، اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ قریش اور خصوصاً خاندان بنی ہاشم کو کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے عرب میں جو مقام حاصل تھا، اس کے لحاظ سے شاہان یمن بھی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسلام نے بزرگی کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا ہے اور فخر کو جاہلیت کی علامت ٹھہرایا ہے۔ اس اسلامی کسوٹی پر دیکھا جائے تو اگرچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بظاہر غلام تھے، لیکن چونکہ وہ تقوی اور للہیت کے اعتبار سے ایک صالح مسلمان تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے پیغام نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، جو آپ کی سگی پھوپھی ذات بہن تھیں، ان کے گھر بھیجا۔ تاہم حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والے معاشرتی طور پر اسے پسند نہیں فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ سورۃ الاحزاب کی آیات: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ فرما دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو باقی رکھیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کو اس آیت کے نازل ہونے کی خبر لگی تو دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح فرما دیا۔ ان کی طرف سے حق مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کیا۔ ایک اور وجہ بھی اس کی بیان کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید رضی اللہ عنہ سے اس لیے کیا تھا کہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ تقریباً 1 سال تک دونوں کا ساتھ رہا، لیکن پھر تعلقات قائم نہ رہ سکے اور آپس میں شکر رنجی بڑھتی چلی گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی اور طلاق دے دینی چاہی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں اور میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ہوا یوں کہ نکاح بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا مزاج کچھ روکھا روکھا سا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس روکھے پن میں مزید شدت آئی اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا رویہ ترش ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا مزاج چونکہ حلم اور حوصلے والا تھا، اس لیے برداشت کرتے رہے۔
آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بحیثیت شوہر ہونے کی شکایت تھی کہ ان کی بیوی کے دل سے احساس برتری مٹ نہیں سکا۔ چنانچہ ایک دن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بطور مشورے کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں زینب کو طلاق دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں گی، لیکن ان سے نکاح کرنے کی ابھی تک کوئی واضح طور پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو وہی مشورہ دیا جو ایسے حالات میں زوجین کو دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں ہی رہنے دو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے اس بات کا اظہار نہیں فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں، یہ تمام تذکرے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں موجود ہیں کہ تخفی فی نفسک، کہ آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے۔ بالآخر کاتب تقدیر نے جیسا لکھا تھا ویسا ہوا اور طلاق ہو گئی۔ حضرت زید اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہما ایک سالہ زواجی سفر کا اختتام ہوا اور سن 5 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ 5 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی عمر 38 سال ہو چکی تھی۔ طلاق کے بعد ایام عدت پورے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور فرمایا کہ زید، جاؤ اور زینب کو میری طرف سے پیغام نکاح دے دو۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ فوراً حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف چل پڑے۔ ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا تو وہ میری نگاہ میں نہایت قابل عزت اور احترام تھی کہ میں ان کی طرف نظر اٹھا نہ سکا، یہاں تک کہ ادب اور احترام کی وجہ سے میں ان کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوا اور کہا، آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو نکاح کا پیغام دوں۔ سید زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اس بارے میں مشورہ نہ کر لوں، اور پھر اٹھ کر نماز استخارہ پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کون ہے جو زینب کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ان سے کر دیا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت کی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر تو عمل ہو کر ہی رہنا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ اس وقت موجود تھیں۔ انہوں نے سنا تو وہ خوشخبری سنانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئیں اور فرمایا، اے زینب مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب یہ عظیم ترین خوشخبری سنی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے زیور اتار کے حضرت سلمہ کو دے دیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور نظر مانی کہ میں 2 مہینے تک روزے رکھوں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ نکاح کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت رکھی، ایک بکری ذبح فرما کر ولیمہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ کیا، اس سے بہتر ولیمہ کسی اور بیوی سے شادی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکری ذبح کی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حریرہ، جو عرب کی مشہور سوغات ہے، ایک برتن میں بنا کر بھیج دیا۔ تقریباً 300 افراد نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں کو اور ان کے علاوہ جو تم کو ملے ولیمے کے لیے بلا کر لاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں آنے کی دعوت دی۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر لوگوں سے بھر گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ 10-10 کا حلقہ بنا لو اور ہر شخص اپنی طرف سے کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کھانے میں رکھا اور برکت کی دعا فرمائی۔
اس کے بعد اس میں اتنی برکت ہوئی کہ سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھا لیا. کھانا تب بھی ختم نہ ہوا. سب لوگ کھا چکے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اس کھانے کو اب اٹھا لو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے اٹھایا تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ جب یہ کھانا میں نے لوگوں کے سامنے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. یعنی اتنی برکت ہوئی کہ سینکڑوں آدمیوں کے کھا لینے کے بعد بھی بچ گیا. پردے کا حکم بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ولیمے والے دن ہی نازل ہوا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پردے کا حکم کب، کہاں اور کیوں اترا، اس بات کو سب لوگوں سے زیادہ میں جانتا ہوں. سب سے پہلے پردے کا حکم اس وقت نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کے دوسرے روز ولیمہ کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا. لوگ آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن چند آدمی وہیں باتیں کرتے ہوئے رہ گئے. انہوں نے بہت دیر لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی چلے جائیں، لیکن مروت کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کہہ سکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ خود وہاں سے چل دیے تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد واپس آئے اس خیال سے کہ شاید اب وہ لوگ بھی چلے گئے ہوں گے. واپس آ کر دیکھا کہ وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اس سارے واقعے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ آ کر دیکھا تو لوگ چلے گئے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد باہر واپس تشریف لائے اور اس وقت یہ آیت حجاب تلاوت کی جو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ اے ایمان والوں، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی دعوت دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ. پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو. حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی سے نہیں شرماتا. اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے والا ہوگا. اس آیت مبارکہ میں پردے کے بارے میں خطاب ہے اور اس کے بعد سے پھر پردہ لٹکا دیا گیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہو گئی. یہ واقعہ ذی قعدہ سن 5 ہجری کا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کی چند خصوصیتیں ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی. نمبر 1، ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. چنانچہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹے کی طرح نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی سے طلاق کے بعد شادی نہیں ہو سکتی. نمبر 2، مساوات اسلامی کا وہ عظیم الشان منظر نظر آیا کہ آزاد اور غلام کی تمیز اٹھ گئی، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام سے اپنی سگی پھوپھی زاد بہن کا نکاح کیا. تیسرا یہ کہ پردے کا حکم ہوا. نمبر 4 یہ کہ نکاح کے لیے وحی الہی آئی. 5واں یہ کہ آپ کے ولیمے میں تکلف ہوا. اس بنا پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج کے مقابلے میں فخر کیا کرتی تھیں. ازواج مطہرات میں جو بھی ازواج شامل ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی ہیں، ان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ازواج میں سے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عزت و مرتبے میں میرا مقابلہ کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی خاطرداری ہر وقت منظور نظر رہتی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو وہ 3 باتیں بتاتی ہوں جو میرے علاوہ آپ کی کسی بیوی کو حاصل نہیں. نمبر 1 یہ کہ میرا اور آپ کا دادا ایک ہے، یعنی عبد المطلب. نمبر 2، میرا آپ کے ساتھ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کرایا ہے. نمبر 3، ہمارے اس خدائی نکاح کی خوشخبری دینے والے جبرائیل امین ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بھی آپ کے قریب ہی بیٹھی تھیں. سیدہ زینب نے کوئی بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر زینب سے درگزر کرو، یہ اواہ ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری سے دعائیں مانگنے والی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو خشوع اور خضوع کرنے والا نہ دیکھا.
یعنی بہت زیادہ خشوع و خضوع کرنے والی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ تم میں مجھ سے جلدی وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، اور یہ استعارتاً فیاضی کی طرف اشارہ تھا، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اس کو حقیقت سمجھی، چنانچہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصداق ثابت ہوئیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سب سے پہلے انہوں نے انتقال کیا، کفن کا خود انتظام کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کفن دیں تو ان میں سے ایک کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ کون قبر میں داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ان کے گھر میں بھی داخل ہوا کرتا تھا، چنانچہ اسامہ بن زید، محمد بن عبداللہ بن جہش، ان کے بھتیجے عبداللہ بن ابی احمد بن جہش نے ان کو قبر میں اتارا اور بقیع میں سپرد خاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے 20 ہجری میں انتقال کیا اور اس وقت ان کی عمر 53 برس کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت ان کا نکاح ہوا تھا اس وقت ان کی عمر 38 سال کی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال انہوں نے گزارے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نیک خو، روزے دار اور نماز گزار تھی۔ یہ کون روایت کر رہی ہیں؟ جو آپ کی سوتن حضرت ام سلمہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب رضی اللہ عنہ سے زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ سچی، زیادہ فیاض، مخیر اور اللہ کی رضا جوئی میں سرگرم نہیں دیکھی۔ فقط مزاج میں ان کے ذرا تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہو جاتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کا حال یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا اور اس بہتان میں خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بہن حمنہ بھی شریک تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اخلاقی حالت دریافت کی تو انہوں نے صاف صاف لہجوں میں کہہ دیا کہ مجھ کو حضرت عائشہ کی بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کی اس صدق اور اقرار حق کا اعتراف کرنا پڑا۔ عبادت میں نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ مصروف رہتی تھیں، نہایت ہی قناعت والی اور فیاض طبع تھیں، اپنے ہاتھ سے معاش پیدا کرتی اور اس کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مدینے کے فقراء اور مساکین میں سخت کھلبلی پیدا ہو گئی اور وہ گھبرا گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سالانہ نفقہ بھیجا۔ انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور برہ کو حکم دیا جو ان کی خادمہ تھیں کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں کو تقسیم کر دو۔ برہ نے کہا آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ انہوں نے کہا کپڑے کے نیچے جو کچھ ہو وہ تمہارا ہے۔ دیکھا تو 85 درہم نکلے۔ جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ خدایا اس سال کے بعد میں عمر کے عطیے سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر